بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبوت سے پہلے مکہ کے حالات کیسے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی زندگی بسر کر رہے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ نبوت سے پہلے کے دور یعنی دور جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بے مثال کردار اور نہایت پاکیزہ اخلاق اس دور میں تھا جب مکہ ہی کے نہیں بلکہ پورے عرب کے حالات بگڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف ان میں بہت ساری برائیاں تھیں تو دوسری طرف ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ انہی بگڑے ہوئے حالات کے سبب نبوت سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اور جاہلیت کے اس زمانے کو قرآن نے ظلمات کا نام دیا۔ ظلمات ظلمہ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے تاریکیاں، اندھیرے۔ اس کا مطلب ہوا تاریک دور۔ تاریک دور کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت پورے عرب میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر طرف برائی ہی برائی پھیلی ہوئی تھی، اور ان برائیوں نے نیکیوں کو اس طرح ڈھانپ لیا تھا جیسے رات کا اندھیرا دن کے اجالے پر چھا جاتا ہے۔ عربوں میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ بتوں کو پوجتے۔ اس پوجا پاٹ کی وجہ سے ان میں بہت سی چھوٹی بڑی برائیاں پیدا ہو گئیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پوجا پاٹ کی رسم کہاں سے آئی اور کیسے آئی، جبکہ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے، مگر ہوا یوں کہ عرب کا ایک شخص کسی کام کے سلسلے میں ملک شام گیا۔ اس کا نام عمرو بن لہی تھا۔ وہ گھومتے گھماتے شہر مآب پہنچا۔ اس نے وہاں لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور عمالیق کہلاتے تھے۔ عمرو بن لہی نے ان سے پوچھا، تم ان مجسموں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کے خاص اور نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سے ہماری سفارش کرتے ہیں، ہماری دلی مرادیں پوری کرتے ہیں، آفتوں کو ٹالتے ہیں اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، لڑائیوں میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہم ان کی مدد سے دشمنوں کو ہراتے ہیں، جب قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ ان کی باتوں کا عمرو بن لہی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے ایک مورتی دے سکتے ہو؟ میں اسے مکہ لے جاؤں گا تاکہ وہاں کے لوگ اس کی پرستش کریں۔ انہوں نے اسے ایک بت دے دیا، اس کا نام ہبل تھا۔ وہ اسے مکہ لے آیا، اسے کعبہ کی چھت پر نصب کیا۔ اس نے مکہ کے لوگوں کو اس کی اہمیت بتائی، وہ سب اللہ کو بھول گئے اور ہبل ان کا خدا بن گیا۔ اس طرح عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بھولتے گئے اور بت پرستی کرنے لگے۔ عرب میں بت پرستی پھیلنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ میں کعبہ عرب کا مرکز تھا۔ دور سے نزدیک سے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں آتے۔ انہوں نے ایک طرف کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کا اثر قبول کیا، دوسری طرف وہ مکہ سے واپس جاتے ہوئے حرم سے کچھ پتھر اٹھا لیتے اور تبرک کے طور پر ساتھ لے جاتے۔ وطن پہنچنے کے بعد وہ ان پتھروں کو کعبہ کی صورت میں تراشتے اور اس کی پوجا کرتے۔ اس طرح پورے عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ آہستہ آہستہ بتوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ان میں سے کچھ نام قرآن مجید میں موجود ہیں، اور وہ نام یہ ہیں: لات، منات، عزی، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، نائلہ اور صفا۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ نیک صفت اور اللہ والے تھے۔ شروع میں انہی بزرگوں کے بت تراشے گئے اور رفتہ رفتہ ان کی پرستش شروع ہوئی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شکل و صورت تبدیل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دور جاہلیت میں یہ کچھ سے کچھ ہو گئے۔ مثلاً یعوق کی شکل گھوڑے کی سی تھی، یغوث شیر کی شکل کا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورہ نوح میں جن بتوں کے نام آئے ہیں وہ اللہ کے نیک صفت اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے مجسمے تراشے گئے۔ شروع میں یہ مجسمے چوراہوں پر بطور یادگار نصب کیے گئے، مگر آہستہ آہستہ روم اور یونان کے دیکھا دیکھی انہیں پوجنے لگے۔ ان بتوں کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کو بھی پوجا گیا۔ یمن کا قبیلہ حمیر سورج کو دیوتا مانتا اور اس کی پوجا کرتا۔ کنانہ کے لوگ چاند کو دیوتا مان کر
اسے پوچھتے۔ قبیلہ تمیم کے لوگوں کا دیوتا عبران تھا۔ قبیلہ قیس کے لوگ عطارد اور اشعری قبیلے کے لوگ زہرہ کو دیوتا مانتے اور ان کی پرستش کرتے۔ لحم اور جذام قبیلے کے لوگ مشتری کو دیوی مان کر اس کی پوجا کرتے۔ اس طرح بقول حالی قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حابل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلے پہ فدا تھا۔ اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہا ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ اس بت پرستی کی وجہ سے ان میں عجیب و غریب رسمیں رائج ہوئیں۔ مثلاً بتوں پر جانوروں کے ساتھ ساتھ آدمیوں کو بھی قربان کیا جاتا۔ قبیلے بات بات پر آپس میں لڑتے۔ ان لڑائیوں میں ایک دوسرے کا مال لوٹا جاتا۔ مرد، عورت، بچے اسی لوٹ میں شامل ہوتے۔ لوٹ میں آئے ہوئے مرد غلام اور عورتیں کنیزیں بن جاتی۔ جی میں آتا تو انہیں اپنے پاس رکھتے، ان سے محنت مزدوری کا کام لیتے، اور جی میں آتا تو انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بیچ دیتے۔ اسی بت پرستی کی وجہ سے انہیں جاہل اور ان کے دور کو زمانہ جاہلیت کہا گیا ہے۔ ان بتوں کو خدا ماننے کے باوجود وہ اللہ کی قدرت کو مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو وہ برملا جواب دیتے کہ اللہ نے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان کی بلندیوں سے پانی کس نے برسایا اور مردہ زمین کو کس نے زندہ کیا، اور اس کے جواب میں یہ ضرور کہتے کہ اللہ ہے۔ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے تب اللہ کو دل کے اخلاص سے پکارتے، اور جب سمندر کو پار کر جاتے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے۔ ان تمام باتوں کا ذکر سورۃ العنکبوت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ عرب بت پرست تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ یقین اور یہ ایمان ان کے دلوں سے کبھی نہیں گیا کہ ایک ایسی ہستی اس کائنات میں موجود ہے جو سب سے برتر ہے۔ اسی نے یہ پوری کائنات بنائی، وہی اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور اس واحد ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ مگر اس ایمان اور یقین کے ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اس کائنات کا پورا نظام چلانے میں ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے یہ معبود اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن نے اس عقیدے کو شرک کہا، اور اسی شرک کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے دور کو ظلمات کہا گیا ہے، یعنی انتہائی جاہلیت کا تاریک دور جس میں حق کی روشنی نہیں تھی۔ اسی جاہلیت کی وجہ سے عربوں میں عجیب و غریب رسمیں رائج ہوئیں اور وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہوئے۔ مثلاً دور جاہلیت میں ایک رسم تھی، اسے بحیرہ کہتے ہیں۔ بحیرہ کے معنی ہے کان کا پھٹنا یا کان کا پھاڑنا۔ اس رسم میں اونٹ کا کوئی بچہ بت کی نظر دینے کے لیے وقف کرتے تو نشانی کے طور پر اس کے کان پھاڑ دیتے تاکہ یاد رہے کہ یہ قربانی کا بچہ ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا تب اسے بت پر قربانی کے لیے پیش کرتے۔ دوسری رسم سائبہ کی تھی، جو اونٹنی 10 مادہ بچے ایک کے بعد ایک جنتی، اس دوران اس سے کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا تو اسے آزاد کر دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کا دودھ پیتے، نہ اس کے بال کاٹتے، نہ اس سے کوئی اور فائدہ اٹھاتے، اسے بت کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، اسے سائبہ کہتے۔ اسی طرح وسیلہ اس بکری کو کہتے جو 5 حمل میں 10 مادہ بچے مسلسل جنتی، اس کے بعد اگر کوئی بچہ جنتی تو اسے صرف مرد کھا سکتے تھے، وہ بچہ عورتوں کے لیے حرام ہوتا۔ اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا تو اس کا گوشت مرد اور عورت دونوں کھا سکتے تھے۔ وہ ایسے سانڈ نر اونٹ کو حام کہتے جس کے نطفے سے اونٹنی نے متواتر 10 بچے پیدا کیے ہوں، اور اس نر کو آزاد کر دیتے، نہ اس پر سواری کرتے اور نہ اس کے بال کاٹتے، نہ اس سے کوئی کام لیتے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں قرآن ان رسموں کے بارے میں کہتا ہے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام میں سے کوئی بھی چیز اللہ نے نہیں ٹھہرائی، یہ ان کی اپنی من گھڑت رسمیں ہیں۔ بت پرستی کے اس دور میں ان برائیوں کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پوجا پاٹ کی وجہ سے جو بری رسمیں رواج پا گئی تھیں ان سے وہ نفرت کرتے تھے۔ انہیں حق کی تلاش تھی، کوئی حق کی تلاش میں مرتے دم تک یہاں وہاں بھٹکتا رہا۔ کسی نے عیسائی مذہب قبول کیا
اونٹ، بھیڑ، بکریاں، کھجور کے درخت ان کی دولت تھی۔ صحرا میں رہنے والے ان جانوروں کی کھالوں اور بالوں کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے، یہ گھر خیمے کہلاتے۔ مکہ جیسے شہر میں رہنے والے پکے مکانوں میں رہتے تھے۔ وہ ذہین و فطین تھے، ان کا حافظہ تیز تھا، ایک بار جو سن لیتے اسے مرتے دم تک یاد رکھتے۔ اپنے خاندان اور قبیلے ہی کا نہیں بلکہ اونٹوں اور گھوڑوں تک نسب نامہ ان کے ذہن میں محفوظ رہتا، گویا وہ علم النساب کے ماہر تھے۔ زبان کی وسعت، حافظے کی قوت کی وجہ سے قرآن انہی کی زبان میں، انہی کی سرزمین پر، انہی کے درمیان نازل ہوا۔ ان کی سخاوت مشہور تھی، وہ کھانے پینے کی چیزیں تک ضرورت مندوں کو دے دیتے۔ انہیں جو چیز بہت زیادہ پسند تھی، عزیز ہوتی، کسی کے مانگنے پر وہ بھی دے دیتے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دینے سے انکار نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک ایسی اونٹنی کو بہت زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا جس کے حمل کو 10 ماہ ہو چکے ہوں۔ ایسی اونٹنی انہیں بہت عزیز ہوتی، وہ اس کی بہت قدر کرتے، کیونکہ اس دور میں اونٹنی ان کی دولت تھی، ان کا سرمایہ تھا، لہٰذا مہمان کے لیے ایسی اونٹنی کا ذبح کرنا انتہائی درجے کی سخاوت سمجھتے اور اس پر فخر کرتے۔ خود مہمان اسے اپنے لیے انتہائی درجے کی عزت سمجھتا۔ خواہ میزبان خوشحال ہو یا تنگ دست، وہ ہر حال میں 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو اپنے مہمان کے لیے ضرور ذبح کرتا۔ یہ عربوں کی انتہائی درجے کی سخاوت تھی۔ حاتم طائی طے قبیلے کا سردار تھا، اس کی سخاوت اور فیاضی ضرب المثل ہے۔ جب کوئی کنجوس اتفاق سے کوئی سخاوت کر بیٹھتا، اس موقع پر کہتے، اس نے حاتم کی قبر پر لات ماری۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر شریک ہوتے، اگر ان کے پاس مال ہوتا تب بھی اور ہاتھ تنگ ہوتا اس وقت بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں ان کی زبان ترقی یافتہ تھی۔ عرب تمام زبانوں میں وسیع تر زبان ہے۔ اس زبان کی وسعت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس میں ایک چیز کے بہت سے نام ہیں، مثلاً لفظ شیر کے 500، سانپ کے 200، صائب اور آفات کے 200 نام ہیں۔ اس طرح تیر، تلوار، نیزہ، شیر، اونٹ، بکری، صبح و شام میں ایک ایک چیز کے لیے بہت سے نام اور الفاظ ہیں۔ اس سے عربی زبان کی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ انہیں اپنی عربی پر ایسی قدرت حاصل تھی کہ جسے اچھا بنانا چاہتے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے، اور جسے برا کہنا چاہتے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے۔ ان کے شاعر ایسے کلام کہتے کہ جیت ہار میں اور ہار جیت میں بدل جاتی۔ دور جاہلیت کی شاعری اور خطبات اس حقیقت کا ثبوت ہیں۔ وہ عقل و فہم میں تمام قوموں سے بڑھ کر تھے۔ وہ اپنی عقل سے ایک بات اس طرح کہتے کہ سننے والوں کو اپنا ہی خیال بنا لیتے۔ اگر کوئی کام کرتے تو اس طرح کرتے کہ وہ اوروں کے لیے دلیل بن جاتا اور وہ اسے ثبوت کے طور پر پیش کرتا۔ ان کو خود ان کے وجود نے ادب سکھایا اور ان کی اپنی ہمتوں نے انہیں قوت بخشی، اور ان کے دلوں اور زبانوں نے انہیں پوری دنیا میں اونچا مرتبہ دیا۔ ان میں بردباری تھی، وہ نرم دل تھے، ان میں برداشت کی طاقت تھی، وہ بہت زیادہ بہادر، دلیر، وفادار، غیرت مند اور مہمان نواز تھے، وعدے کا پاس رکھتے تھے، زبان کے پکے تھے، جان جائے پر وچن نہ جائے، اس لیے ہر حالت میں کیا ہوا وعدہ پورا کرتے۔ برائی، بد چلنی، بے حیائی، گمراہی اتنی عام تھی کہ اس نے ان اچھائیوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اسی لیے لکھنے والے ان کی برائیوں، بد چلنیوں، گمراہیوں کا تو ذکر کرتے ہیں مگر ان کی خوبیاں نہیں گنواتے۔ جبکہ عرب معاشرے میں دونوں باتیں ایسی تھیں جیسے ایک سکے کے 2 رخ۔ ان کے سکے کا پہلا رخ برائیوں کا تھا اور دوسرا رخ اچھائیوں کا تھا۔ یہ حقیقت آپ کے مشاہدے میں ہوگی کہ سکے کا پہلا رخ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور دوسرے رخ پر بہت کم نظر جاتی ہے، اس لیے ان کی خوبیاں دنیا سے چھپی رہیں، لیکن دین اسلام نے انہی خوبیوں کو پوری دنیا کے سامنے رکھا۔